دوستو، آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، جس شخص کی والدہ انتقال کر جائے، باپ انتقال کر جائے اور اس کا خیال یہ ہو کہ میں اپنے والدین کی صحیح خدمت نہیں کر سکا، والدین تو انتقال کر گئے، قبروں میں پہنچ گئے، وصال کر گئے، اب خدمت کرنا چاہتا ہے، اس کا طریق کیا ہے، اس کا فارمولہ کیا ہے، اس کا کلیہ کیا ہے؟ اسی بات کو سلجھانے کے لیے ایک صحابی رسول آقا علیہ السلام کی کچہری میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے والدین انتقال کر گئے تو میری والدہ اور میرا والد محترم مجھ پہ ناراض تھے، مگر میں اپنے جوانی کے اس لمحات کے اندر تھا، مجھے کسی کی کوئی بات سمجھ نہ آتی۔ اب ان کے وصال کے بعد، اب ان کے انتقال کے بعد، اب ان کے جانے کے بعد میرے دل کے اندر احساس پیدا ہو گیا، اب مجھے سمجھ آ چکی کہ میں نے والدین کی خدمت کیوں نہ کی۔ جب احساس مجھ میں آیا تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اب میرے لیے خدمت کا کون سا موقع فراہم ہو سکتا ہے؟ بات بڑی باریک عرض کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ذرا یہ بتا، تجھے علم ہے کہ تیرے والدین کی قبریں کہاں پر ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبرستان کے اندر میں اپنے والد کی قبر کو بھی جانتا ہوں اور اپنی والدہ کی قبر کو بھی جانتا ہوں۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام، اس طرح کرو کہ قبرستان کے اندر چلے جاؤ، وہاں پر اپنے باپ کے پاؤں کی طرف پہنچ کر مغفرت کے لیے دعا مانگنا اور معافی کی درخواست کرنا، باپ کے قدموں کی طرف بھی جا کر اور اپنی ماں کے قدموں کی طرف بھی جا کر اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگنا۔ ابھی تیرے دعا کے ہاتھ واپس پلٹیں گے نہیں، اللہ رب العزت تیرے والدین کی جو دعا کی تو نے اللہ کی بارگاہ میں، تو والدین قبروں میں کے اندر بھی پہنچ کر تیرے لیے مغفرت کی دعا کریں گے اور میں اللہ تم کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائیو، ذرا سوچو، اگر کسی کے والدین زندہ ہیں، موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے باپ کی، اپنی ماں کی خدمت کرے، تعظیم کرے، ان کا خیال کرے، ان کی عزت کرے، احترام کرے۔ اگر کسی کے چلے گئے، انتقال کر گئے، اس کو چاہیے کہ بہترین طریق یہ ہے، ہر روز اپنی ماں کی قبر پہ جائیں، باپ کی قبر پہ جائیں اور جا کر دعا مانگے۔ آپ کا قبرستان میں جانا اور جا کر اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا مانگنا اتنا بڑا ذخیرہ ہے، اتنا بڑا عمل ہے۔ جو شخص اپنے والدین کے انتقال کرنے کے بعد ان کی قبروں پہ پہنچ کر دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس دعا کو فوراً قبول فرما کے والدین کو اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے اگر چاہتے ہو کہ ہمیں کامیابی ہو جائے، ایک بات ذرا ذہن کے اندر آپ کوٹ فرما لینا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جو ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ جنت جس کی خاطر ہم چاہتے ہیں عبادات کریں، تسبیحات پڑھیں، نماز پڑھیں، کلمہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، اعمال کریں۔ اللہ فرماتا ہے، اگر جنت کو ہی پانا چاہتے ہو پھر عبادت سے ہٹ کر اپنی ماں کی خدمت کرو، میں اللہ تم کو جنت کے اندر اعلیٰ درجہ عطا فرما دوں گا۔ اب سنیے کہ ہماری جنت ہماری ماں کے قدموں کو نیچے ہے۔ ماں کی بڑی شان ہے، ماں کا بڑا مقام ہے، ماں کا بڑا وقار ہے، مگر باپ کی بھی ویلیو ہے، باپ کی بھی رسپیکٹ ہے، باپ کا بھی احترام ہے۔ ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ماں کا مقام بھی بڑا بلند و بالا ہے اور باپ کا مقام بھی بڑا بلند و بالا ہے۔ سماعت کرنا، جب ہر مسلمان کی، ہر بیٹے کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ماں کی جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے؟ کتب حدیث کو اٹھائیے، سنن ابی داؤد کو پڑھیں، سنن ابن ماجہ کو پڑھیں
اور तिबरानी को पढ़े, मुअज्जम अल कबीर को पढ़े, कुतुब हदीस को पढ़े, सियासत्ता को उठाएं, उसके अंदर ये रिवायात दर्ज है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारी जन्नत हमारी माँ के कदमों के नीचे है और हमारी माँ की जन्नत हमारे बाप के कदमों के नीचे है। तो फिर आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि बाप का मकाम कितना है। इनका मुकाबला नहीं है, हमारे लिए दोनों की इज्जत है, दोनों का एहतराम है, दोनों का मकाम है। बहरहाल इसी पर मैं इक्तफा करना चाहूँगा कि वालिदैन अगर मुयस्सर हैं, वालिदैन अगर आपके पास मौजूद हैं, उनकी खिदमत करना, उफ तक न कहना, ताज़ीम करना, उनकी जो ज़रूरत है मांगने से पहले उसको पूरा कर देना, उसे मांगने की तलब भी न होने देना और बेलौस खिदमत करना, अल्लाह की रज़ा के लिए करना। जो शख्स अपनी माँ की खिदमत रज़ाए इलाही के लिए करता है, अपने बाप की ताज़ीम अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के तमाम गुनाह सगीरा को अल्लाह माफ़ कर देता है। तो मेरे भाइयों, ये वालिदैन की खिदमत का सिला अल्लाह अता कर रहा है। अब कुरान करीम की रूह से एक बड़ी अजीम बात करने जा रहा हूँ। पारा नंबर 2 सूरह अल बकरा के अंदर अल्लाह पाक ने इस माह मुक़द्दस माह रमज़ान मुबारक के बारे में फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि हमने रमज़ान मुबारक के अंदर कुरान करीम का नुज़ूल कर दिया। ज़रा सोचिए, सारे महीने बरकतों वाले हैं, 12 के 12 महीने उनकी शान है, उनकी अजमत है, उनका एहतराम है, उनका मकाम है, मगर माह रमज़ान मुबारक इसकी इज्जत को अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया, इतना बढ़ा दिया। अल्लाह ऐलान करता है कि माह सयाम, माह रमज़ान मुबारक, इसकी इज्जत ये है, इसका मकाम ये है, इसका वकार ये है। इस माह मुक़द्दस के अंदर मैंने अपनी अजीम किताब कलाम इलाही कुरान करीम को नाज़िल फरमा के इस माह सयाम की इज्जत को और बढ़ा दिया। तो मेरे भाइयों, जरा सोचो, कुरान करीम आ चुका माह सयाम के अंदर, माह रमज़ान मुबारक के अंदर आ चुका। अब बड़ी तवज्जो तलब बात, या अल्लाह कुरान करीम को भेज दिया, माह सयाम अता कर दिया, रमज़ान भी अता कर दिया, कुरान भी अता कर दिया, साहिब कुरान भी अता कर दिया। साहिब कुरान मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है, कुरान कलाम इलाही है और रमज़ान पाक ये महीना है। या अल्लाह कभी रमज़ान अता करता है, कभी कुरान अता करता है, कभी साहिब कुरान अता करता है। इलाही चाहता क्या है, तेरी मंशा क्या है, तेरी मर्जी क्या है, तेरा प्रोग्राम क्या है, तेरा इरादा क्या है, तेरी डिमांड क्या है। बात पे गौर करना, अजीम जुमला आपके दामन में डालना चाहता हूँ। अल्लाह ऐलान करता है, चाहे कुरान हो, चाहे साहिब कुरान हो, चाहे रमज़ान हो, अल्लाह चाहता है, मेरी मर्जी ये है, मेरा इरादा ये है, मेरा प्रोग्राम ये है। हुदल लिन्नास, तुम्हारा रब चाहता है कि मेरे बंदों को हिदायत मिल जाए। क्या मिल जाए? हिदायत मिल जाए। अब बड़ी हसास बात कर रहा हूं, हिदायत किसको कहते हैं भाई? जिंदगियां बीत गई, हम वाइज़ीन सुनते हैं, हम खुतबा सुनते हैं, हम मुकर्रिरीन सुनते हैं, हम दानिश्वरों को सुनते हैं, हम स्कॉलर्स को सुनते हैं। अब हमें गौर करना चाहिए कि हिदायत कहते किसे हैं? क्या नमाज का नाम हिदायत है? क्या रोज़े का नाम हिदायत है? क्या तिलावत का नाम हिदायत है? क्या ज़कात का नाम हिदायत है? क्या तहज्जुद का नाम हिदायत है? क्या तरावी का नाम हिदायत है? क्या शहरी का नाम हिदायत है? क्या अफ्तारी का नाम हिदायत है? हिदायत कहते किसे हैं? जब हमें इसके बारे में इल्म होगा, फिर हम ऐसा चैनल अपनाएंगे, ऐसा तरीक अपनाएंगे, ऐसा वसीला अपनाएंगे, उसके तबस्सुर से हम खुद हिदायत को पा सकते हैं। जरा कुरान पाक की पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान की इस आयत पाक को समात करना। अल्लाह पाक ने फरमाया, वमन यातसिम
باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. اللہ اعلان کرنا چاہتا ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے ہدایت کیا ہے. فرمایا جو بندہ زمین کے اوپر بھی رہے، اللہ کی زمین کے اوپر رہے، اللہ کا رزق کھائے، اللہ کی زمین کے اوپر زندہ رہے، اللہ فرماتا ہے فقد ہدی. اس بندے کا تعلق، اس بندے کا رابطہ، اس بندے کا لنک، اس بندے کا کنیکشن، اس بندے کا رب اس زمین کے اوپر زمین والے سے بن گیا. فقد ہدی، وہ بندہ ہدایت کا. تو میرے بھائیوں کتنی عظیم بات کہی، شاید سمجھانے میں کامیاب نہ ہو سکا ہوں گا. اسی کو جملہ دوبارہ عرض کرتا ہوں. ہدایت یہ ہے کہ بندے کا رابطہ دنیا میں کس سے بن جائے؟ اللہ سے بن جائے. زمین کے اوپر زمین والے سے رابطہ بن جائے، تعلق کے باللہ قائم ہو جائے. اب بڑی حسین بات ہے، کوئی شخص زمین کے اوپر رہ کر اللہ کو پانا چاہے، اللہ کو تلاش کرنا چاہے، اللہ کی قربت کو پانا چاہے، تعلق کے خدا کو قائم کرنا چاہے. اللہ فرماتا ہے اس زمین کے اوپر رہ کر کوئی بندہ مجھے نہیں پا سکتا. اگر زمین کے اوپر اگر کوئی مجھے پانا چاہتا ہے، سب سے پہلے وہ بندہ ذات مصطفیٰ کو پالے. جو ذات مصطفیٰ تک پہنچ جائے گا، ذات مصطفیٰ کی بارگاہ ذات خدا کی بارگاہ ہے. جس نے مصطفیٰ کو پا لیا، جو در مصطفیٰ تک پہنچ گیا، جو ذات مصطفیٰ تک پہنچ گیا، جو روح مصطفیٰ تک پہنچ گیا، رب اکبر کی قسم جو ذات مصطفیٰ تک پہنچا وہ بندہ تو ذات خدا تک پہنچ گیا. کیونکہ منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا. جب مل گئے حضور تو سمجھو خدا ملا. جو حضور تک پہنچا، جس کا دامن مصطفیٰ سے قائم ہو گیا، جس کا تعلق مصطفیٰ سے جڑ گیا، جس کا لنک، جس کا کنیکشن، جس کا ربط مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بن گیا. میرے بھائیوں ہدایت یہ ہے، ہدایت کے اصول یہ ہے. قرآن کی نص سے یہ بات ثابت کی، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، جب بھی مصطفیٰ تک پہنچتا ہے وہ ذات خدا تک پہنچ جاتا ہے. اب سنیے امتی مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک کیسے پہنچے، کون سا وظیفہ کرے، کون سا عمل کرے، کون سا ذکر کرے، کون سا فارمولہ اپنائے. امتی زمین کے اوپر بھی رہے اور مصطفیٰ تک بھی پہنچ جائے. اس کا اصول یہ ہے. ایک حدیث پاک کا سارا میں لے کر بات عرض کرنا چاہتا ہوں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی امتی، جب کوئی میرا غلام عاشق مسلمان جب انتقال کرتا ہے، فوت ہوتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، جب قبر میں پہنچتا ہے تو میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس مومن کی قبر میں پہنچ کر اس غلام کو قبر میں اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہوں. یہ سمجھدار احباب تشریف فرما ہے. قبر تو سیل بند ہے، قبر میں تو کچھ سوراخ نہیں ہے، سیل بند قبر ہے، ونڈو نہیں ہے، روشن دان نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، دروازہ نہیں ہے، سیل بند قبر ہے، ہوا کا بھی گزر قبر میں نہیں ہے. اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام سیل بند قبر میں پہنچ کر زمین کے اندر اگر امتی کو اپنا دیدار عطا فرما سکتے ہیں، جو نبی قبروں میں پہنچ کے زمین کے اندر اپنے غلاموں کو اپنا دیدار عطا فرما سکتا ہے، کیا وہ نبی زمین کے اوپر اپنا دیدار نہیں کروا سکتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ ٹائم قلیل ہو چکا. آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر امتی آقا علیہ السلام کا دیدار کرنا چاہے، دیدار کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دیدار وہ کانوں سے ہوتا ہو، ناک سے ہوتا ہو؟ نہیں جی، آنکھوں سے ہوتا ہے، ہاتھوں سے ہوتا ہو، پاؤں سے ہوتا ہو، گھٹنوں سے ہوتا ہو، ناک سے ہوتا ہو، دانتوں سے ہوتا ہو؟ ایسا ممکن ہے بھائی؟ نہیں جی. دیدار کیسے ہوتا ہے؟ آنکھوں سے. کسی کا بھی کرنا ہو دیدار آنکھوں سے ہوتا ہے. بڑی عظیم بات عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ ٹائم نہیں ہے.
وقت قلیل ہے، پوری بات کا نچوڑ ایک جملوں میں عرض کرنا جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، آنکھوں سے دیدار ہوتا ہے، کسی کا بھی کرنا ہو۔ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار کرنا ہے، اللہ نے فرمایا اصول بدل دیا ہے، قانون بدل دیا ہے۔ فرمایا کسی کا دیدار کرنا ہو ان آنکھوں سے ہوتا ہے، اگر مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہو تو پھر ان آنکھوں سے نہیں ہوتا، پھر دل کی آنکھوں سے ہوتا ہے۔ پھر کن آنکھوں سے ہوتا ہے؟ دل کی آنکھوں۔ آپ کہیں گے بھی صحابہ کرام نے تو ان آنکھوں سے دیکھا، نہیں، بات یہ نہیں ہے، اس میں بھی ایک راز ہے، بات پہ غور کرنا۔ جملے چند عرض کر رہا ہوں۔ صحابی کون ہوتا ہے جو ان آنکھوں سے دیکھے حضور کو، وہ صحابی بنتا ہے؟ عتبہ دیکھا، شیبہ نے دیکھا، کفار نے دیکھا، منافقین نے دیکھا، مشرکین نے دیکھا حضور کو، مگر صحابی تو نہ بنے۔ نہیں بنے۔ صحابی کون بنے؟ بات یہ ہے، صحابی وہ بنے جن نے ان آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا اور پھر دل کی آنکھوں سے مصطفیٰ میں دیکھا۔ جب ان آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا، اللہ کا نبی مان لیا، جب دل کی آنکھوں سے مصطفیٰ میں دیکھا تو پھر جلوہ ذات خدا کو پا لیا۔ بات کی سمجھ آئی؟ ہاں جی، ماشاء کو دیکھنا اور ہوتا ہے، میں دیکھنا اور ہوتا ہے۔ صحابی کو بھی دیکھتے تھے اور حضور میں بھی دیکھتے تھے۔ آج لمحہ فکریہ پورے بیان کا خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں 2 منٹ کے اندر۔ کیا ہماری آنکھیں نہیں ہیں؟ ایک انسان کی، مسلمان کی آنکھیں کتنی ہوتی ہیں؟ 2۔ مگر قرآن کی نص سے پوچھیں، قرآن کے اصول سے پوچھیں، کتب حدیث کو پڑھیں، قرآن و سنت نے ہر انسان کے بارے میں 4 آنکھوں کا ذکر کیا ہے۔ پورا قرآن کریم پڑھ کر دیکھیں، کتب حدیث کو اٹھائیے، سیاستہ کو اٹھائیے، صحیح مسلم کو اٹھائیے، صحیح بخاری کو اٹھائیے، متفق علیہ حدیث ہے۔ ہر مسلمان کی، امتی کی، عاشق رسول کو اللہ نے 4 آنکھیں عطا کر رکھی ہیں۔ 2 آنکھیں یہ جسم کی ہیں، ظاہر کی ہیں، اور 2 آنکھیں اللہ نے انسان کو دل کی عطا کر رکھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان آنکھوں سے بندہ مخلوق کو تکتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے۔ اگر امتی کی دل کی 2 آنکھیں کھل جائیں کیا ہوتا ہے؟ سنیے فرمان، آخری عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث العظم محی الدین شاہ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب اٹھائیے، اسرار الغیب، فتح الغیب کو پڑھیے، فتح الربانی کو پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں انسان کو اللہ نے دل کی 2 آنکھیں عطا کر رکھی ہیں۔ ایک آنکھ کا نام عین صغریٰ ہے، ایک آنکھ کا نام عین کبریٰ ہے، ایک چھوٹی آنکھ ہے، ایک دل کی بڑی آنکھ ہے۔ غوث العظم فرماتے ہیں اگر مسلمان کی، امتی کی دل کی چھوٹی آنکھ کھل جائے تو پھر امتی کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے۔ اگر بندے کی دل کی بڑی آنکھ کھل جائے تو پھر بندے کو رب کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ اور جس کی دونوں اندر کی بند پڑی ہوں، حضرت سخی سلطان باؤ سرکار علیہ رحمہ کا آخری کلام پڑھ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ پنجابی کلام میں فرماتے ہیں بندہ دل کو ذرا کھول تو صحیح، دل کو زندہ کر، دل سے گرد کو اتار، دل کی صفائی کر، دل کو زندہ کر، نماز پڑھ، قرآن پڑھ، روزہ رکھ، سحری کر، افطاری کر، تسبیحات کر، اعمال کر، تاکہ تیرا بدن درست ہو جائے، تیرے جسم کی اصلاح ہو جائے، تیرا وجود پاک ہو جائے۔ اس کے بعد اپنے قلب کی دنیا میں داخل ہو جا، اپنے دل سے گرد کو اتار لے، دل سے میل کو اتار لے، دل سے حجابات کو اتار لے۔ اگر تیرے دل سے حجابات اٹھ گئے اور تو نے دل میں جھانک کر دیکھا، تجھے دل میں یا مصطفیٰ نظر آئیں گے یا پھر ذات خدا نظر آئیں گے۔ سلطان سے فرماتے ہیں دل دریاب سمندرو ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہوں، بچے بیڑے بچے چھیڑے بچے بانج مہانے ہوں، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تاڑے ہوں، جو دل دا محرم ہوئے حضرت باہو سو ہی رب پہچانے ہوں۔ دوستو، اسی بات پہ اکتفا کرنا چاہتا ہوں۔
اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مرحومہ کے درجات میں بلندی فرمائے.